پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کی۔ اگر گزشتہ 3 مہینوں کا جائزہ لیا جائے یعنی اس سال کا جائزہ لیا جائے تو ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال کراچی میں کوئی بہتر نہیں رہی۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری نے نہ صرف عوام کو پریشان کیا ہے بلکہ تاجروں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور کاروبار بھی وہاں پر ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ آج بھی کراچی میں دکانداروں نے بھتہ مافیا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ایم اے جناح روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ اس دوران کئی مارکیٹیں بند رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم اے جناح روڈ پر ریڈیو پاکستان کے قریب آئے دن 1 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے تک کی بھتے کی پرچیاں ملنے پر بھی دکانداروں نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پر جو کہ پاکستان کی معیشت میں تقریباً 67% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس طرح کے واقعات کا ہونا یہ کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ حکومت کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کی جانب سے دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ کراچی میں امن و امان قائم کیا جائے گا، لیکن بارہا کوششوں کے باوجود ایسا نہیں ہو پایا۔ آئیے آپ کو منصور احمد کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں وہاں پر کس طرح سے ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں کتنی معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ پولیس حکام کے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس اب تک گزشتہ 3 ماہ میں فائرنگ کے مختلف واقعات کے دوران 436 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 113 افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے۔ ماہ جنوری میں 38، فروری میں 11 اور مارچ میں 64 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں ایم کیو ایم کے 25، اے این پی 9، پیپلز پارٹی 10، مہاجر قومی موومنٹ حقیقی 2، اہل سنت والجماعت پاکستان 5، سنی تحریک 6، جماعت اسلامی 1، مسلم لیگ نون 1، پی پی آئی 1، جبکہ نجی ٹی وی کے رپورٹر ولی خان بابر سمیت 8 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ اعلیٰ حکومتی حکام کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کی متعدد بار یقین دہانیوں کے باوجود یہ سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ The action will start across the board and I want those people leave Karachi wherever you have come from, wherever you have got the training. We have decided to take you on. Enough is enough. اس تمام تر صورتحال میں اہلیان کراچی ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہیں۔ حکومت روکے تو روک سکتے ہیں، کیوں نہیں روک سکتے حکومت شاید اسٹاپ کر سکتی ہے۔ روزانہ 10-15 مرتے ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ شہر قائد میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب چند سالوں سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران شہر میں اچانک پھوٹ پڑنے والے ہنگاموں اور پرتشدد واقعات میں 43 شہریوں کو لسانیت کی بنیاد پر قتل کیا جا چکا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ شہر میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاز کرنے کی گھنونی سازش ہے، جس کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات ناکافی نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ منصور احمد، دنیا نیوز، کراچی۔ کاروبار کس حد تک متاثر ہوتا ہے اور یہ صورتحال کس قدر پریشان کن ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جناب سعید شفیق نے۔ بہت شکریہ سعید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ یہ صورتحال آپ کے لیے کتنی پریشان کن ہوتی ہے جب حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ امن قائم کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود پھر بھتے کی پرچیاں سامنے آ جاتی ہیں؟ یہ کتنی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے سعید صاحب آپ کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے کراچی کے تاجروں کے لیے خاص طور پہ، اور ایک بے انتہا دباؤ ہے ہمارے اوپر، کیونکہ کراچی چیمبر آف کامرس واحد ادارہ ہے جو کراچی کی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ شہر میں بھتہ خوری کے حوالے سے ہماری اعلیٰ حکام سے کئی میٹنگز ہوئیں، جس میں صوبائی وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، اور وقتاً فوقتاً ہم خطوط لکھتے رہے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور صدر پاکستان کو بھی۔ اور کراچی میں جو بھتہ خوری کے حوالے سے اس پر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں حیران کن حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں کراچی چیمبر آف کامرس کو وزیر داخلہ صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا، اور اس وقت جو سچویشن یہ ہے کہ ہم اگر پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تسلی بخش جواب بھی نہیں مل پاتا، اور ہماری جو گزارشات ہوتی ہیں اس کو اہمیت نہیں ملتی۔ پھر جب کوئی ہائپ کریٹ ہوتا ہے تو اچانک وزیر داخلہ صاحب آتے ہیں اور آ کے ایک لالی پاپ ہمیں دے کے اور چلے جاتے ہیں۔ اور اس صورتحال یہ ہے کہ جو ایک کرائسس مینجمنٹ سیل وفاقی وزیر داخلہ صاحب نے کراچی چیمبر آف کامرس میں قائم کیا تھا،
हमने उसमें एफर्ट्स की और कोशिश ये की, क्योंकि लोग क्राइम को रिपोर्ट करने से घबराते हैं और अमूमन जो सूरत हाल दरपेश है वो ये एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम एतमाद का शिकार है जो इदारे यहाँ पर कानून की हुक्मरानी के और कानून के उसके जिम्मेदार हैं। सिचुएशन ये है कि जब उनको हम केस करके और हमने उस क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को इस्तेमाल किया तो हमारे पास 50 दरखास्तें अब तक जो है वो हमें मौसूल हो चुकी है और बेशुमार शिकायतें थी, जिनमें से बेशुमार लोग ऐसे थे जो अपनी दरखास्तों को हमारे पास रजिस्टर्ड कराने के लिए तैयार भी नहीं थे। उन 50 में से एक केस भी हम रिजॉल्व नहीं कर सके। कराची में जो ताजिर और सनतकारों के बच्चे, उनके साथ जनाब टारगेट किलिंग नहीं कह सकता, डकैती या स्नैचिंग के जो वाकयात हुए उसमें जनाब उनका कत्ल हुआ। और ये जो बत्ताखोरी के हवाले से गुज़िश्ता दिनों कराची में एक हैरान सूरत हाल ये सामने आई कि पहले तो आतिशी असले को दिखाकर उनको डराया धमकाया जाता था। एक ताजिर के साथ तो ये हुआ कि उसको उठाया गया और उसके साथ उसकी मदद के लिए जब दूसरे ताजिर या दुकानदार उसकी मदद को पहुंचे तो उन्होंने जनाब उसको हैंड ग्रेनेड दिखाया लोगों को कि पीछे ना आए वरना ये बम उनकी तरफ उछाल देंगे और जिससे सारे मर जाएंगे। तो ये सिचुएशन जब हो जाए और इस हद तक उनको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, अमूमन ये है कि ये जो सिम्स का मसला है इसमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो लॉ को इन्फोर्स करने की जिम्मेदार हैं यहाँ पे, वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ताजिर इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और बेइंतहा दबाव हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है कि हम अब मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ के और हड़ताल का रास्ता इख्तियार करें। बहरहाल फिर भी हमने मंगल तक का हुकूमत को टाइम दिया है कि अगर हमें इस किस्म की यकीन दहानियां मिल गई जिससे हम हड़ताल के रास्ते को न इख्तियार करें, क्योंकि हमें ये भी अंदाजा है कि मुल्की मईशत पर बेइंतहा के नुकसान है और वो लोग जो बेचारे अपना रोजगार रोजाना की बुनियाद पर इन मार्केटों से और इन तजारती जो इलाके हैं उनसे हासिल करते हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने हुकूमत को 5 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि अगर 4 अप्रैल तक हमारे मामलात में और हमें इस तरह की यकीन दहानियां नहीं कराई गई तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मजबूर होके और इस दबाव को जो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा स्ट्राइक की कॉल दे देगा और कराची बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद शफीक साहब आपका। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर हालात बेहतर नहीं होते तो हड़ताल करना उनकी भी मजबूरी होगी। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर पेट्रोल बम फटने को